بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ویلکم ٹو دا ورلڈ نالج ٹی وی۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فزکس 9th کلاس فزکس کا پہلا چیپٹر ہے، جس کو ہم جو پہلا چیپٹر طبی مقداریں اور پیمائش۔ تو آج ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کے اندر سب سے پہلے کیا چیز آ جاتی ہے ہمارے پاس کہ انہوں نے سائنس کی اپنے لحاظ سے تعریف کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو سائنس ہے وہ لاطینی زبان کا لفظ سائنٹیا سے ماخوذ ہوا ہے، جس کا مفہوم ہے علم۔ مطلب کیا ہے کہ جو علم ہے اس کو سائنس کہتے ہیں، یہ اب کہہ سکتے ہیں لاطینی زبان میں۔ اب کیا ہے کہ 18ویں صدی سے جو پہلے مادی اجسام کے مختلف پہلوؤں کا جو مطالعہ کیا جاتا تھا اسے نیچرل فلسفی کہا جاتا تھا۔ نیچرل فلسفی کیا ہے پہلے ہی کہ 18ویں صدی سے جو پہلے مادی اجسام کا مطالعہ کیا جاتا تھا وہ ہمارے نیچرل فلسفی کہلاتا تھا۔ اب نیچرل فلسفی کیا ہے کہ نیچرل جو سائنس نے علم نے آگے اپنی وسعت اختیار کی، اس کے مزید نیچرل فلسفی کے دو شاخیں بن گئی۔ اب دو شاخوں میں کیا ہے، پہلی شاخ کیا ہے، فزیکل سائنسز ہے۔ اب فزیکل سائنسز کیا ہوتی ہے کہ یہ ایسی سائنسز ہے جو بے جان اشیاء کے مطالعہ سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی کہ بے جان چیزوں کا مطالعہ جو ہے وہ فزیکل سائنسز کہلاتا ہے۔ اور دوسری اس کے ڈویژن کیا ہے، شاخ کیا ہے، وہ ہے بیولوجیکل سائنسز۔ تو بیولوجیکل سائنسز کیا ہے کہ جو جانداروں کے مطالعہ کیا سے متعلق ہے وہ ہمارے بیولوجیکل سائنس کہلاتی ہے، یعنی جو بے جان چیز اشیاء کے متعلق ہے وہ ہے فزیکل، اور جو جاندار سائنس جو ہے وہ اشیاء کے مطالعہ ہے وہ ہمارا ہے بیولوجیکل کیمسٹری بیولوجیکل سائنسز کہلاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ جیسے جیسے سائنس نے آگے اپنے آپ کو بڑھایا تو اس کی جو مختلف شاخیں بڑھتی گئی۔ تو آج چونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ فزکس ہے، تو سائنس کی جو شاخ فزکس ہے آج ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اب کیا ہے کہ آج ہم فزکس کی ڈیفینیشن کیا کہ ہم مادہ، انرجی اور ان کے مابین باہمی عمل کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے کیا کہتے ہیں، فزکس کہلاتا ہے۔ اور فزکس کے اصول اور قوانین فطرت کو سمجھنے میں بھی ہماری مدد کرتے ہیں۔ تو چونکہ اب آگے جیسے جیسے سائنس بڑھتی گئی، اس میں اندر سب سے زیادہ جو چیز کی ضرورت پیش آئی وہ چیز پیش آئی پیمائش کی، تو پیمائشی آلات کی۔ تو پیمائشی آلات کو زیادہ جو تعلق ہے وہ زیادہ تر فزکس سے ہے۔ تو فزکس کی سب سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، اس کے ڈویژنس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ فزکس کی ڈویژنس کیا ہے، فزکس کی شاخیں کیا ہے۔ تو فزکس کی شاخیں جو ہیں وہ سب سے پہلے جو شاخ ہے وہ آ جاتا ہے میکینکس۔ میکینکس کیا ہے، اس میں اجسام کی حرکت کے اثرات اور وجوہات کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک ہمارا میکینکس لاتا ہے۔ دوسری ہماری ہے حرارت۔ یہ کیا ہے، حرارت کی ماہیت اور اس کے اثرات اور انتقال حرارت پر بحث کی جاتی ہے، یہ ہماری کیا ہوتی ہے، حرارت کہلاتی ہے۔ اگلے ہماری شاخ آ جاتی ہے آواز۔ آواز کیا ہے، اس میں آواز کی لہروں کے طبی پہلوؤں، ان کی پیدائش، خاص اور اطلاق کا احاطہ کیا جاتا ہے، آواز کہلاتا ہے۔ اگلا ہمارا ہے روشنی۔ روشنی کیا ہے، بصارت یا بصریات۔ یہ کیا ہے کہ اس کی تعریف کیا سکتے ہیں کہ یہ روشنی کے طبی پہلوؤں اور ان کے خاص کے مطالعے سے متعلق ہے۔ نہیں، اس میں کیا کہتا ہے، بصری آلات کے طریقہ کار اور استعمال کا بھی جائزہ لیا جاتا ہے، یہ ہمارا روشنی کہلاتا ہے۔ اگلی اس کی جو ڈویژن آ جاتی ہے وہ ہوتی ہے الیکٹرو میگنیزم۔ الیکٹرو میگنیزم کیا ہے، اس میں ساکن اور متحرک۔ اب ساکن متحرک کیا ہوتی ہے، ساکن وہ ہوتے ہیں جو ہم روٹین میں حرکت نہیں کر رہے ہوتے، متحرک وہ ہوتے ہیں جو حرکت کر رہے ہوتے ہیں، حرکت میں ہوتے ہیں، متحرک لاتی ہے۔ تو کیا اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ساکن اور متحرک چارجز، ان کے اثرات اور ان کے میکانزم کے ساتھ تعلقات کو زیر بحث لایا جاتا ہے، ہمارا کیا ہوتا ہے، الیکٹرو میگنیزم کہلاتا ہے۔ نیکسٹ اس کی ڈویژن کیا جاتی ہے، اٹامک فزکس۔ اب اٹامک فزکس کیا ہے، اس میں ایٹم کی ساخت اور اس کے خاص کا مطالعہ کیا جاتا ہے،
हमारा एटॉमिक फिजिक्स कहलाता है। इसी तरह हमारी नेक्स्ट डिवीजन आ जाती है, शाखा आ जाती है, वो होती है न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर जैसे नाम से ज़्यादा है कि ये एटम के न्यूक्लियाई और इसमें मौजूद पार्टिकल्स के ख़ास और तर्ज़ी अमल से मुतल्लिक है, ये हमारी न्यूक्लियर फिजिक्स कहलाती है। इस तरह हमारी नेक्स्ट जो है वो डिवीजन आ जाती है प्लाज्मा फिजिक्स। अब प्लाज्मा फिजिक्स क्या है कि इसमें मादे की आइनक हालत की पैदाइश और ख़ास पर बहस की जाती है, हमारी प्लाज्मा फिजिक्स कहलाती है। नेक्स्ट इसकी डिवीजन आ जाती है जियो फिजिक्स। जियो में ज़मीन, यानी क्या कहते हैं कि ये ज़मीन के अंदरूनी साख्त के मुताले से मुतल्लक है, ये जियो फिजिक्स कहलाती है। ये हमारी साइंस की डिवीजन्स थी। अच्छा, आम रूटीन में अब सबसे पहले क्या था कि जो साइंस है, अगर हम हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स को देखा जाए या इसने कैसे रोल अदा किया है, तो आप देख लें हमारे इर्द गिर्द हो कितनी बहुत ज़्यादा सी चीज़ें हैं जो फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत है। अब फ़िज़िक्स कैसे है, अब देखें कि आजकल हम क्या करते हैं कि पंखा चल रहा है जो हमें हवा देता है, ये भी फ़िज़िक्स का मरहून मिन्नत है, फ़िज़िक्स का करिश्मा है। ये हमारी मोटर पंप है, ये भी फ़िज़िक्स का करिश्मा है। नलके से पानी का निकलना, ये भी फ़िज़िक्स का करिश्मा है। मस्जिद के अंदर से जो हम लाउड स्पीकर से आवाज़ सुनते हैं, अज़ान की आवाज़ सुनते हैं, ये भी फ़िज़िक्स का करिश्मा है। इसके अलावा पुली है जिसकी मदद हम बड़ी चीज़ों से हम लोड उठाते हैं, ये भी फ़िज़िक्स का करिश्मा है। मोबाइल है, ये भी फ़िज़िक्स का करिश्मा है। जहाज़ जो देखिए लोहा जो आसमान में उड़ रहा है, ये भी फ़िज़िक्स का करिश्मा। ऐसे हमारे पास बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। हमारे घरों में हम कैलकुलेटर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं, ड्रायर मशीन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी सिलाई मशीन वगैरह, ये सारी क्या है, ये सारी फ़िज़िक्स की इजादात में आ जाता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो यही था। कल इंशाल्लाह हम इसका 1.2 करेंगे, इसकी तभी मिक़दार है। अगर आपको इन चीज़ों को समझ आ गई है तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरा कोई भी नया जो लेक्चर है वो आप तक फ़ौरन पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।